السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یاسر، آپ کبھی لاہور گئے ہیں داتا دربار؟ ہاں جی، کافی دفعہ گیا ہوں۔ اچھا، تو وہاں پہ کوئی آپ نے نذرانہ وغیرہ دیا ہو، گلے میں ڈالا ہو؟ ہاں، کبھی کبھار۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک نئی چیز بتا دوں کہ داتا دربار لاہور میں آن لائن نذرانہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، ہاں، آپ آن لائن بھی نذرانہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے ایپ متعارف ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے! تو اسی سلسلے میں ہمارے پاس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے اور وہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ آج سے ہم نے آن لائن نذرانہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لندن بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر، وہ آن لائن دیکھ بھی دے سکتا ہے، چادر بھی چڑھا سکتا ہے، اس کو اس کی کنفرمیشن بھی ملے گی۔ ابھی ہم نے اس کا بھی مل کے ابھی افتتاح کر دیا ہے۔ اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں، وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے، اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی الاسلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے، آخری وقت آپ کا قریب تھا، اور آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے۔ اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہم ڈر رہے تھے۔ تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں۔ باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں، اور یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام سی عورت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مسلم کے آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا ہے۔ اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کئی اور طریقے رکھتی ہیں۔ تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں۔ جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی، اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ دعاؤں کی شکل میں جتنے معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اس طرح قبر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی آپ کے جسم مبارک اور مٹی کے درمیان، تاکہ یعنی وہ مٹی نہ لگے جسم مبارک اور کفن کو۔ تو قبر کے اندر آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں، یعنی اس کو میت کو مٹی سے بچانے کے لیے بالکل درست ہے، اور قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مٹی کے بعد ڈالنے کے بعد یہ بالکل درست ہے۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی عطر وغیرہ کی بوتل ضائع کرنے کی ضرورت ہے، اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ قبروں پہ اذانیں دے رہے ہیں، یعنی اگر قبر پہ اذان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان ہو جاتی نا، وہ تو نماز تھی اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرے ہوئے شخص کو میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو بعد میں بھی جاری ہے، کسی نے کوئی مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کوئی چٹائی بچھا دی، اور وہ بعد میں بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ قرآن ترجمے والے رکھوا دیے مسجد کے اندر۔ دوسرا فرمایا علم کی بات، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم، قیامت تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کریں گے تو امام بخاری امام مسلم کو آٹومیٹکلی ثواب مل رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔
صدقہ اور خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے، وہ سنن نسائی میں حدیث ہیں، ایک پورا ایک ٹاپک ہے۔ جی تو یاسر آپ دینا چاہیں گے آن لائن نذرانہ؟ یار ویسے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، ہاں۔ دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے، اور یہ ان کو آن لائن نذرانوں کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ چیزوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ یہ داتا دربار بھی محکمہ اوقاف کے انڈر ہی ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے پیسے دربار پہ لگتے ہوں گے یا غریبوں کے اوپر لگتے ہوں گے، یہ خود ہی کھا بھی جاتے ہیں۔ یاسر کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اتنا پیسہ جو آتا ہے جی جی نہ اس سے کوئی ٹرسٹ چل رہا ہے، جی نہ اس کے پیسوں سے کوئی سکول بنا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہو یا قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پیسہ اتنا کہاں جاتا ہے؟ یار آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جو اعلان کرنے والے 2 بندے تھے نا، وہ کون کون تھے۔ ایک تو محسن نقوی صاحب تھے، ان کے بارے میں سارے جانتے ہیں وہ کس لیول کے بندے ہیں، اور ان کے بالکل رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس لیول کے بندے ہیں۔ تو یار جو بندے اعلان کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ باقی یہ آپ کے اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر آن لائن وہاں پہ دینا چاہتے ہیں نذرانہ تو بالکل دیں، وہاں پہ جا کے دینا چاہتے ہیں تو بالکل دیں، ہم منع نہیں کر سکتے۔ اچھا یاسر ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے یا قرآن مجید جو ہے وہ یاسر اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل سب سے اگر اس دنیا میں سب سے کوئی بڑی ہستی آئی ہیں نا تو یاسر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان کی قبر پہ دیکھیں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو عملی طور پہ نمونہ کے طور پہ پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں صحابہ کرام کا انتقال ہوا تو ان کی قبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر تو کسی صحابی کی قبر کے اوپر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ انجینئر صاحب نے بڑی کلیریفیکیشن کے ساتھ بات کی ہے کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ بالکل جائز ہیں، جیسا کہ قبر کے اوپر پانی چھڑکنا، ٹھیک ہے، وہ چٹائی کی بات کر رہے تھے، وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یا پھر دعا کرنا، دعا اس کے لیے کر دیں۔ بالکل یا سر اس دعا سے یا اس کے کوئی نیک کام جو اس نے پہلے کیے ہوئے ہیں اس سے ہی اس کو کوئی فائدہ ہونا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اوپر آپ چادریں چڑھاتے رہیں یا اوپر آپ دیگیں بانٹتے رہیں، اس کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا چلیں، ہر بندے کا اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیز قرآن و حدیث میں واضح ہو جائے نا تو پھر میرا خیال ہے اسی کو کرتے رہنا نا وہ ویسٹ آف ٹائم بھی ہے اور ویسٹ آف منی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ خام خواہ ایک اس چیز کی طرف لگا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ شاید نہ ہو، لیکن اس کے دوسری سائڈ پہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پہ کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بالکل بالکل، اور یاسر ان کی تعلیمات کے بالکل الٹ یہ کام ہو رہا ہے سارا کچھ۔ بالکل ایسے دیکھیں آج قبروں کا یا یہ عرس مبارک ہوتے ہیں جی، تو اس پہ اتنی خرافات ہیں یاسر کہ وہاں پہ آپ اپنی فیملی کو لے جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ مردوں عورتوں کی موسٹلی جو ہے نا وہاں پہ وہ علیحدہ سے انتظام بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پیر صاحب کی جو ٹانگیں ہیں وہ عورتیں دبا رہی ہیں، اور یاسر وہاں پہ جھومر جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے، ڈھول بج رہے ہیں اور بہت سارے چرسیں پی جا رہی ہیں۔ میں بالکل یہی کہنے والا تھا۔ اور دیکھیں مطلب بالکل الٹ چیز جو ہمارے معاشرے میں نا چل رہی ہے آج کل، تو ہمارے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تو اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ بالکل، اور ہو سکتا ہے بلال وہ جو بزرگ وہاں پہ دفن ہے انہوں نے بھی کبھی اس طرح کی تعلیم نہ فرمائی ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ چیزیں کرنی ہیں۔ بالکل، لیکن یاسر یہ ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ بالکل، یہ اصل میں کاروبار ہے، یہ کروڑوں روپیہ یاسر کماتے ہیں اپنے مزاروں سے، اور اگر آپ یہ جو گدی نشین ہے یا جو وہاں پہ جو بھی اس چیز کو مینیج کر رہا ہے بندہ، یا پھر اگر آپ اس کا لائف سٹائل دیکھیں نا تو وہ پراڈو پہ گھومتے ہیں، وہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ پیسہ آپ لوگوں کا کدھر کو جا رہا ہے۔ اور دیکھیں بلال، پتہ کیا چیز ہے، اب آپ کو شاید اس چیز کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ گدی جو ہوتی ہے نا یہ نسل در نسل جب چلتی ہے تو اس کے بہت سارے رولے پڑتے ہیں آپس میں نا، وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی نا گدی سے ان کو کوئی فیض وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا، پیسوں کے فیض کا فیض ہے نا یہ اس کی پڑی ہوتی ہے سب کو۔ ایسا ہی ہے، اور گدی کے لیے یاسر بہت زیادہ دشمنیاں اور لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، اور یہ سارا معاملہ پیسوں کا ہے، اور سادہ لوگ جو عوام ہے بیچاری
وہ اپنی منتوں مرادوں کے لیے یاسر وہاں پہ پیسے دیتے ہیں، بالکل ایسا وہاں پہ گندم چڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، اور جو پیر صاحب کے گدی نشین ہیں وہ لینڈ کروزر میں پھرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دس دیتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ سادہ مزاج تھے وہ سادگی ان کے کریکٹر سے بالکل واضح ہو رہی ہوتی ہے، دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رکھی سکھی کھائیں اور خود جتنے بھی نذرانے ہوتے ہیں وہ جیب میں ڈال دیں اور آگاہ ہوں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنا مال آپ لوگ وہاں پہ دیتے ہیں نا مزاروں پہ، اتنا اگر آپ مال اپنے گھر میں دیں نا، اپنے والدین کو یہ چیزیں کھلائیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، تو یقین جانیں آپ ان سے زیادہ دعائیں اپنے والدین سے لیں گے اور بہت زیادہ کامیابی پا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کا بھلا ہوگا۔ صحیح بات ہے جی۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔